بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اصول شاشی کے اسباق کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری تھا، اور ہم نے پچھلے تقریباً جتنی بھی فصلیں پڑھی ہیں وہ امر کے بارے میں تھیں، تو آج نہیں کے بارے میں فصل شروع ہو رہی ہے۔ آپ نے صرف کے اندر پڑھا ہوگا کہ نہیں کا مطلب ہوتا ہے کسی کام سے کسی کو روکنا۔ جی جی تو اس بارے میں یہ ہمارا سبق ہے، تو کہتے ہیں فصل فی النحی النحی نوعان۔ یہ فصل نہیں کے بارے میں ہے۔ نہیں کی دو قسمیں ہیں، نحی عن الافعال الحسیت، ایک نہیں وہ ہوتی ہے جو افعال حسی سے منع ہوتی ہے، نحی عن الافعال الحسیت، ایک نہیں ہوتی ہے افعال حسیہ سے منع کرنا، روکنا، نہیں کرنا۔ افعال حسی کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں جو شرعی اعتبار سے جو نہ ہو، جس کے اندر شرعی اعتبار نہ ہو، اس کو افعال حسی کہتے ہیں۔ شرعی اعتبار کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جو تصرفات شرعیہ کے علاوہ ہو، جیسے مکروہ اوقات میں نماز پڑھنا، تو یہ شرعی تصرفات سے روکنا ہے۔ نماز پڑھنا یہ شرعی تصرف ہے، روزہ رکھنا یہ شرعی تصرف ہے۔ تو اگر کسی وقت میں نماز پڑھنا یہ منع ہے تو یہ تصرف شرعی ہے، تو جو تصرف شرعی کے علاوہ ہے اس کو افعال حسی سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ یہ افعال حسیہ سے منع کرنا ہے۔ افعال حسی کی مثال آگے دیتے ہیں، کالزنا وشرب الخمر والکذب والظلم، جیسے زنا سے منع کرنا، اور خمر کو پینے سے منع کرنا، اور جھوٹ بولنے سے منع کرنا، اور ظلم کرنے سے منع کرنا، تو یہ افعال حسی ہیں، اور ان سے منع کرنا یہ افعال حسی سے منع کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں وَنَحْيٌ عَنِ التصرفات الشرعیۃ، دوسری نہیں ہے تصرفات شرعی سے منع کرنا، یعنی جو چیزیں جائز ہیں، جو شرعی اعتبار سے کی جاتی ہیں، مخصوص کسی وقت میں منع کرنا، یہ تصرفات شرعی سے منع کرنا ہوگا۔ جیسے کَالنَّحْيِ عَنِ الصَّوْمِ فی، جیسے یوم نہر کے اندر روزہ رکھنے سے منع کرنا، کالصوم کَالنَّحْيِ الصَّوْمِ فی یوم النہر، یوم نہر میں روزہ رکھنے سے منع کرنا۔ یوم نہر سے مراد ہے عید والے دن، چاہے عید الفطر ہو چاہے عید الاضحیٰ ہو، اس دن روزہ رکھنا یہ منع ہے۔ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، اس دن روزہ رکھنا یہ منع ہے۔ تو ویسے تو روزہ رکھنا یہ جائز ہے، تصرفات شرعی ہے، تصرف شرعی ہے، لیکن اس سے منع کیا جا رہا ہے تو یہ تصرفات شرعی ہے، تصرفات شرعی سے یہ نہیں کرنا۔ آگے کہتے ہیں وَالصَّلَاةِ فِي اوقات المکروہۃ، اور جیسے مکروہ وقتوں میں نماز پڑھنے سے روکنا، یہ بھی تصرفات شرعی سے منع کرنا۔ وَبَيْعِ الدِّرْہَمِ بِالدِّرْہَمَيْنِ، ایک درہم کے دو درہموں کے بدلے ایک درہم کو بیچنا، یہ بھی منع ہے۔ تو یہ بھی تصرفات شرعی کو منع کرنا کہلانا، کیونکہ خرید و فروخت کرنا، بیچنا، خریدنا یہ تصرف شرعی ہے، لیکن منع کیا جا رہا ہے تو یہ تصرفات شرعی سے منع کرنا۔ اس کے اندر کوئی سبب پایا جا رہا ہے، جیسے یوم نہر کے اندر منع کیا گیا ہے، تو یوم نہر عید والے جو دن ہے یہ جو ہے وہ مہمان نوازی کے دن ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ضیافت کے دن ان کو قرار دیا ہے کہ بندہ کھائے پیے اور جو ہے وہ روزہ وغیرہ نہ رکھے۔ اگر کوئی بندہ اس میں روزہ رکھے گا تو اس سے اللہ تعالیٰ کی ضیافت سے اعراض کرنا پایا جائے گا، یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح مکروہ اوقات میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، دو درہموں کے بدلے میں ایک درہم کو نہیں بیچنا چاہیے، تو یہ منع ہے۔
ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ رہا ہے؟ جی جی. یہ آپ کی بات نہیں آ رہی سچ. جی اب آ رہی ہے. جی جی آپ. جی اس کے بعد کہتے ہیں وحکم النوع الاول ان يكون المنهي عنه هو عین ما ورد علیہ النحی. وحکم النوع الاول جو پہلی قسم ہے اس کا حکم یہ ہے. پہلی قسم کون سی ہے؟ افعال حسیہ سے نہیں کرنا، افعال حسیہ سے منع کرنا، یہ پہلی قسم ہے. تو اس کا حکم یہ ہے کہ ان یکون المنہی عنہ هو عین ما ورد علیہ النہی. منہی عنہ اس کا عین ہوگا کہ جس کے بارے میں نہیں وارد ہوئی ہے، جس کے بارے میں نہیں وارد ہوئی ہے، منہی عنہ اس کا عین ہوگا. یعنی جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ اس کا عین ہوگا کہ جس کے بارے میں نہیں وارد ہے. اللہ تعالیٰ نے شراب پینے کے بارے میں منع فرمایا کہ تم شراب مت پیو، تو جو نہیں وارد ہوئی ہے وہ شراب پر وارد ہوئی ہے. تو جس چیز سے روکا گیا ہے جو منہی عنہ ہے وہ شراب پینا ہے. شراب پینا، شراب بیچنا، یہ جو تمام چیزیں ہیں تو اس کے بارے میں نہیں وارد ہوئی ہے. تو جس کے بارے میں نہیں وارد ہوئی ہے منہی عنہ اس کا عین ہوگا. یعنی منہی عنہ اور جس پر نہیں وارد ہوئی، یہ دونوں ایک چیز ہوگی. فیکون وارد کا مسئلہ عینہ استاد کیا قبیحا. روکنا؟ کس کا؟ وارد. ورد کا مطلب ہے وارد ہونا، جس کے بارے میں نہیں آئی ہے. اس کے بعد کہتے فیکون عینہ قبیحا، تو اس منہی عنہ کا عین ہی کبھی ہوگا. منہی عنہ کا عین ہی کبھی ہوگا، یعنی جس کے بارے میں نہیں وارد ہوئی وہ بذات خود جو ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہتے ہیں جو منہی عنہ ہے وہ اس کا عین ہی کبھی ہوگا. شراب ہے تو شراب کا عین ہی کبھی ہے. فلا یکن مشروعا اصلا، تو وہ کبھی بھی مشروع نہیں ہوگی، کبھی بھی وہ جائز نہیں ہوگی. شراب پینا یہ کسی بھی حالت میں کسی بھی وقت میں یہ اصلا منع نہیں ہوگی. مشروع کا مطلب جائز ہونا. ہاں، مشروع ہونا کا مطلب ہے جائز ہونا. وہ حکم النوع الثانی جو دوسری قسم ہے اس کا حکم یہ ہے کہ ان یکون المنہی عنہ غیر ما اضیف الیہ النہی. دوسری قسم کا حکم یہ ہے، دوسری قسم کون سی ہے؟ افعال شرعیہ سے، تصرفات شرعیہ سے نہیں وارد ہوئی ہے تو اس قسم سے روکنا جو ہے وہ یہ ان یکون المنہی عنہ ہو. دوسری قسم کا حکم یہ ہے کہ جس کے بارے میں روکا گیا ہے جو منہی عنہ ہے. منہی عنہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس سے روکا گیا ہے، جس کے بارے میں نہیں وارد ہوئی اس کو منہی عنہ کہا جاتا ہے. تو افعال شرعیہ کے بارے میں جو نہیں وارد ہوئی ہے تو جو منہی عنہ ہے، منہی عنہ اس کا غیر ہوگا کہ جس کے بارے میں نہیں وارد ہوئی. پیچھے تھا کہ نہیں جس کے بارے میں وارد ہوئی ہے اور جو منہی عنہ ہے دونوں ایک ہی چیز ہوں گی. اس میں ہے کہ جو منہی عنہ ہے وہ الگ ہوگا اور جس کے بارے میں نہیں آئی ہے، جس کی طرف نہیں کو منسوب کیا گیا ہے وہ اس کا غیر ہوگا. جیسے نماز ہے یا روزے کو لے لیں تو روزہ نماز جو ہے وہ روزہ عید والے دن رکھنا یہ اس کے بارے میں نہیں وارد ہوئی ہے، تو یہ تصرفات شرعی سے نہیں وارد ہوئی ہے. تو اس کے اندر کیا پایا جا رہا ہے؟ ضیافت خدا بندی سے اعراض پایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ عید والے دن روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ نے جو ضیافت کا اہتمام کیا ہے وہ اس سے اعراض کیا جائے گا. تو اعراض عن
ضیافت ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ضیافت سے اعراض ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس کو منع کیا گیا ہے۔ نفس روزہ رکھنا اس سے نہیں وارد نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ضیافت سے اعراض ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ضیافت سے اعراض ہو رہا ہے، اس وجہ سے روزہ رکھنا یہ منع کیا گیا ہے۔ روزہ رکھنا یہ منہی عنہ ہے، تو منہی عنہ بذات خود کبھی نہیں ہوگا، کہتے ہیں آگے فیکون ہوا حسن، جو منہی عنہ ہے وہ بذات خود اچھی چیز ہوگی، لیکن قبیحا لغیر ہی، کسی غیر کی وجہ سے کبھی ہو جائے گی۔ بذات خود تو وہ اچھی چیز ہوگی، لیکن غیر کی وجہ سے وہ بری بن جائے گی، کبھی بن جائے گی۔ جیسے روزہ رکھنا یہ بذات خود اچھی چیز ہے، لیکن ضیافت خدا بندی، دعوت جو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے عید والے دن، اس سے اعراض کرنے کی وجہ سے یہ روزہ رکھنا یہ بری چیز بن گئی۔ بذات خود اچھی چیز ہے، لیکن غیر کی وجہ سے کبھی بن رہی ہے کہ اس کے اندر اعراض پایا جا رہا ہے، تو جو اس کا کرنے والا ہوگا وہ بندہ حرام کا مرتکب ہوگا۔ فیکون المباشر، فیکون المباشر، مباشر کا مطلب ہے کرنے والا، فاعل، یہ کام کرنے والا، مرتکبا للحرام لغیر ہی لا لنفسی، تو یہ حرام کا مرتکب ہوگا، حرام کام کرنے والا ہوگا غیر کی وجہ سے، نہ کہ اس چیز کی وجہ سے۔ یعنی روزہ اگر کوئی بندہ عید والے دن رکھ رہا ہے، تو عید والے دن روزہ رکھنا یہ روزے کی وجہ سے حرام کام نہیں کر رہا، بلکہ ضیافت خدا بندی سے اعراض کر رہا ہے، تو ضیافت خدا بندی سے اعراض کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ یہ بندہ حرام کا مرتکب ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، اس کو یاد کیجیے گا، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔ جی استاد جی غیر ما او ضیف علیہ